آج میں تمہیں لے چلتا ہوں وقت کے اس دور میں جب دنیا کا سب سے روشن شہر جل کر راکھ بن گیا۔ ایک ایسا شہر جہاں سے علم، ادب اور تہذیب کا نور پوری دنیا میں پھیلتا تھا، لیکن پھر ایک دن اسی شہر پر اتنی بڑی تباہی آئی کہ انسانیت کا جسم تک کانپ اٹھا۔ یہ کہانی ہے بغداد کی اور اس کے گرنے کی، جسے دنیا یاد کرتی ہے دی فال آف بغداد کے نام سے۔ صدیوں پہلے عراق کے دل میں ٹیگریس ندی کے کنارے پر ایک شہر ابھرا تھا اور اسی کا نام تھا بغداد۔ 762 AD میں کیلف المنصور نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ علم اور روشنی کا مرکز بن گیا۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ یہاں سیکھنے آتے تھے، جہاں گریک، رومن، پرشین، سائنس اور سائیکولوجی کی کتابیں عربک میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی۔ اور یہ تھا اسلامک ہسٹری کا گولڈن ایج کا دور، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے عالم، لکھنے والے اور سوچنے والے یہاں رہتے تھے۔ لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ دنیا کے دوسرے کونے میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، جسے لوگ منگولز کے نام سے جانتے تھے۔ ان کے لیڈر کا نام تھا گینگس خان، جنہوں نے ایشیا سے یورپ تک کا خوف اور تباہی مچا دی۔ اور انہی کے خاندان سے آیا ہلاگو خان۔ ہلاگو خان ایک ایسا نام تھا جسے سن کر لوگ کانپ اٹھتے تھے، اور ہلاگو کا مشن تھا اسلامک دنیا کا دل یعنی بغداد کو جڑ سے اکھاڑ دینا۔ اس وقت بغداد پر عباسید کیلیفیٹ کا آخری حکمران کیلف المستسم باللہ حکومت کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ مضبوط رولر نہیں تھا، نہ فوج تیار تھی، نہ ہی وزیر وفادار تھے۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے ہلاگو خان نے اسے سندیش بھیجا کہ اپنا شہر اور حکومت ہمیں دے دو، ورنہ ہم سب کچھ دھرتی میں ملا دیں گے۔ لیکن کیلف نے جواب دیا، بغداد کا حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ اور یہی الفاظوں کو ہلاگو خان نے ایک چیلنج مان لیا۔ 1258 کے جنوری میں ہلاگو خان اپنی 2 لاکھ سے زیادہ فوج کے ساتھ بغداد کے دروازوں تک جا پہنچا، اور شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ندیوں کا پانی روک دیا گیا تاکہ لوگ پیاسے مرنے لگیں۔ اور مہینے بھر تک یہ سسٹم چلتا رہا، اور پھر 13 فروری 1258 کو بغداد کی دیواریں ٹوٹ گئی اور مونگلز لوگ شہر میں گھس گئے، اور پھر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام شروع ہو گیا۔ اتہاس میں لکھا ہے کہ اس وقت ہر گلی سے آگ، دھواں اور چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ بچے، عورتیں، بزرگ، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ گھر، مسجد، مدرسے، بازار سب جلا دیے گئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ٹیگریس ندی کا پانی بھی کالا ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کی کتابیں ڈلی ہوئی تھی۔ وہ کتابیں جس میں انسانیت کا علم تھا، ان سب کو پھینک دیا گیا، اور یہاں پر علم کو مارا گیا اور جہالت جیت گئی۔ کیلف مستسم کو زندہ پکڑ کر ہلاگو خان کے سامنے لایا گیا، اور ہلاگو خان نے اسے کچل کر مار دیا تاکہ دنیا یاد رکھے کہ منگل خوف کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 500 سال پرانی عباسید کیلیفیٹ کا دور بھی ختم ہو گیا۔ بغداد جسے کبھی جنت الارض کہا جاتا تھا، اب راکھ اور لاشوں سے بھرا ہوا دکھ رہا تھا، اور ہر طرف خاموشی تھی۔ جو شہر کبھی علم اور نور کا مرکز تھا، وہ اب ظلم اور خون کا منظر بن گیا۔ ایک دن میں پوری تہذیب مٹی میں مل گئی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد بغداد کو اپنے پیروں پہ واپس کھڑے ہونے میں صدیاں لگ گئی۔ لیکن دوستو، یہ کہانی صرف ایک شہر کے گرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ سبق ہے کہ جب ایک قوم اپنے اندر کے اختلافات، غرور اور جہالت میں ڈوب جائے تو ہلاگو آتا ہے اور سب کچھ مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اس کے بعد بغداد تو جل گیا، لیکن اس کی کہانی آج تک زندہ رہی، کیونکہ راکھ میں بھی کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو مٹتی نہیں ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ آج بھی عراق کے ٹیگریس ندی کے کنارے وہ شہر زندہ ہے، لیکن اس کے دل میں اب بھی ان دنوں کے نشان ہیں، ان لائبریریوں کی یاد، ان چیخوں کی گونج اور ان کتابوں کا علم جسے دریا نے نگل لیا تھا۔ فال آف بغداد صرف ایک جنگ نہیں تھی، وہ انسانیت کے علم اور تہذیب کا گرنا تھا، اور جب تک ہم اسے یاد رکھتے ہیں شاید ہم دوبارہ وہی غلطی کبھی نہ کریں۔ تو دوستو، آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔